الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المرسلین کون آیا اج اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا کون آیا اج اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا او ابراہیمی گلشن اندر او اج عجب بہار آیا تے جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا دایا آزم اولاد حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گئیاں دایا کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مل کر پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد گھر آمنا دے ہو گئی آمد آپ دی گھر آمنا دے ہو گئی آمد آپ دی دیکھنا فرشتے آپ دا گھر بار آ گئے دیکھن لئی فرشتے آپ دا گھر بار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے تو جہانا دے مختار آ گئے دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیرے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے تو جہانا دے مختار آ گئے سد لے مدینے والیا ہن تے انہاں نوں کول سد لے مدینے والیا ہن تے انہاں نوں کول عرضاں جنہاں نے کیتیاں عرضاں جنہاں نے کیتیاں دربار واسطے سد لو مدینے والیا ہن تے انہاں نوں کول عرضاں جنہاں نے کیتیاں دربار واسطے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے کی نہ کیتا نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم جس مالک علم جزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے کروڑاں ان گنت حمد ثنائے اس مالک علم جزل کے لیے ہے جس مالک کریم نے ہمیں پیدا فرمایا اور ان گنت درود و سلام ذرات کے ریت کے ذرات سے بھی زیادہ اور
بارش کے قطرات سے بھی زیادہ اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ اور ہوا کے جھونکوں سے بھی زیادہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام اور بے حد بے شمار سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عزت، اپنا سب کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشان فرمایا۔ اور اس کے بعد دعا گو ہے کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، جو ہمارے درمیان بیمار ہے کریم اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی شبیر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارا بھائی رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جس طرح پہلے نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ربیع الاول کی پہلی تاریخ اور ربیع الاول کا پہلا جمعہ المبارک، اور یہ ربیع الاول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ منسوب ہے کہ لجپال نبی اس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس کائنات میں زمینی کائنات پر معبود والا نبی جینا علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اس لجپال نبی کی دعاؤں کے صدقے کریم اللہ نے تیری اور میری صورت کو احسن بنایا ہے، پیارا بنایا ہے۔ اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کریم اللہ نے تیری اور میری شکلوں کو سلامت رکھا ہے۔ اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اللہ نے تیری میری بہن بیٹی کو، ماں کو عزت عطا فرمائی ہے۔ صدقہ ہے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا۔ آج اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک کی بات کریں گے جو موضوع ہے اسم مصطفیٰ، کہ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز وراء الورا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ علیہ السلام کا اس زمین پر تشریف لانا بھی برکت، آپ علیہ السلام کا نور مبارک اپنی والدہ محترمہ کے شکم عطر مبارک میں آنا بھی برکت، وہاں سے باہر آنا بھی برکت، اور آ کر سجدہ فرما کر اس ساری کائنات کو پاک کرنا بھی برکت ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا برکت، آپ کا بیٹھنا برکت، آپ کا بولنا برکت، آپ کا سونا برکت، آپ کا چلنا برکت، آپ کا کھانا برکت، آپ کا پینا برکت، آپ کا اوڑھنا برکت، گویا کہ ہر اعضاء لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر مشتمل ہے۔ اگر لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلے، آپ کا چلنا برکت، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر لجپال نبی اپنے جسم مبارک پر چادر کو اوڑھے، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر ایک کمبل کو اوڑھے، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ جو ہے وہ کھلے، مسکرائیں، تبسم فرمائیں، دندان مبارک ظاہر ہوں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر سر مبارک پر آپ صحرا رکھیں، امامہ رکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ قمیض پہنے، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ اپنی زلفوں کو سنواریں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ اپنی چھاتی کو، اپنے سینے مبارک کو دیکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ آسمانوں کی طرف دیکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ زمینوں کی طرف دیکھیں، اللہ قرآن بنا دے۔ اگر آپ مسجد حرام میں جائیں، اللہ قرآن بنا دے۔ مسجد نبوی میں آئے، اللہ قرآن بنا دے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں تشریف
لائیں اللہ قرآن بنا دے، زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر جائیں اللہ قرآن بنا دے، فرش کو چھوڑ کر عرش پر جائیں اللہ قرآن بنا دے۔ تو گویا کہ آپ کی ہر عادات، آپ کی ہر چیز، آپ کے ساتھ منسلک ہونے والا ہر ذرہ بابرکت ہے۔ تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم کی آج بات کریں گے، اسم مصطفیٰ، اللہ اکبر، اسم مصطفیٰ کہ محمد، اللہ فرماتا ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اللہ لوگ تمہارا منہ کھل جائے گا۔ فرمایا جب میرے محبوب کا نام محمد لوگے تو 2 مرتبہ تمہارے ہونٹ آپس میں مل جائیں گے، یہی تو محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ عشق ہے۔ اسی کو کہتے ہیں اپنے محبوب کے لیے اس کائنات کو سجانا، اور محبت ساری کی ساری اپنے محبوب کے لیے اس کائنات میں بانٹ دینا۔ فرمایا اے انسانوں، اے مجھے خدا ماننے والوں، سن لو، جب مجھے پکارو گے تو میرا نام لوگے، اللہ اللہ کہو گے تو تمہارا چہرہ، تمہارا منہ کھلتا رہے گا۔ جب میرے محبوب کا نام لوگو تو تمہارا چہرہ جو ہے، تمہارا منہ جو ہے وہ بند ہوگا۔ محمد 2 مرتبہ آپس میں مل جائے گا، یہ محبت کی چاشنی ہے۔ اللہ نے اپنے نام میں 4 حروف رکھے ہیں، اللہ، الف، لام ہا۔ فرمایا محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب کا نام محمد رکھا۔ فرمایا اس میں بھی 4 حرف رکھے، میم، ہا، میم، دال۔ فرمایا وہاں پر 2 مرتبہ لام کو رکھا ہے، یہاں پر 2 مرتبہ میم کو رکھا ہے۔ لام کے بعد میم آئے گا، فرمایا اللہ کے بعد محمد آئے گا۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنے کے بعد جس ہستی کا ذکر کرنا ہے اسے محمد کہتے ہیں، اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمد جو رکھا ہے، اتنی برکت والا ہے، اتنی چاشنی والا ہے، اتنی مٹھاس والا ہے، اتنی شیریں ہے اس میں کہ کائنات میں کسی اور نام میں اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے۔ فرمایا انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھے اللہ نے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک نام دیکھیں، سارے نام برکت والے۔ فرمایا سبھی ناموں سے برکت والا جو نام ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا آدم، فرمایا نوح نجی اللہ، فرمایا موسیٰ، فرمایا عیسیٰ، فرمایا یوسف، فرمایا ابراہیم، فرمایا یہ سارے نام اپنی اپنی حیت رکھتے ہیں، اس مطابق ہیں۔ فرمایا آدم کو آدم کیوں رکھا؟ کیونکہ ان کا گندمی کلر تھا، اللہ نے اس لیے فرمایا اس کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اسی طرح موسیٰ پانی سے نکلا ہوا کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے ہر طرف بچے قتل ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ایسا کرو اسے ایک صندوق میں ڈال دو۔ ایک لکڑی کے صندوق میں موسیٰ کلیم کو ڈالا جاتا ہے اور فرمایا آپ جاؤ اس دریا میں، دریائے نیل میں جا کر اسے ڈال دو۔ جب اس صندوق کو ڈالا جاتا ہے وہ صندوق چلتا ہوا، وہ جو ہے وہ چلتا ہوا، تیرتا ہوا ایک باغیچے کی طرف آتا ہے، جس باغیچے میں فرعون اور اس کی بیوی پاکیزہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دیکھا اس طرف ایک صندوق آ رہا ہے، حضرت آسیہ آگے بڑھتی ہیں، اس صندوق کو کھولا جاتا ہے، دیکھتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس صندوق میں آرام کر رہے ہیں اور اپنے منہ
میں انگوٹھا مبارک یا 2 انگلیاں مبارک ڈال کے چوس رہے ہیں۔ دیکھا بڑا حسین ہے، اللہ کا پیغمبر ہے نا، اللہ کا نبی ہے نا، اس نے بڑے ہو کر اللہ سے کلام کرنا ہے نا، اللہ نے اسے تورات دینی ہے، اتنا حسین۔ آسیہ نے کہا اے فرعون دیکھنا، دیکھ ذرا اس بچے کو، ہماری اولاد نہیں ہے، یہ بچہ ملا ہے، اسے میں پالوں گی، پال پوسوں گی، بڑا کروں گی، لہذا یہ ہمارا خیر خواہ ہوگا۔ فرعون کہتا ہے لگتا ہے میری سلطنت کا جو توڑ کرنے والا آنے والا ہے، شاید ہو سکتا یہی ہو۔ آسیہ کہتی ہے نہیں نہیں، یہ بچہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا حسین ہے، یعنی کہ پانی سے نکالا، اپنے گھر لے گئے اور اسے جو ہے وہ وہاں پر پرورش کی۔ بات جو کرنے لگا وہ یہ ہے کہ جب پانی سے نکالا، نام کا پتہ نہیں، اللہ نے نام جو ہے حضرت آسیہ کے ذہن میں ڈالا کہ یہ پانی سے نکلا ہے، لہذا اس کا نام موسیٰ رکھ دو۔ پانی سے نکلا ہوا بچہ، موسیٰ پانی سے نکلنے والا، موسیٰ پانی سے آنے والا، موسیٰ پانی سے تیرتا ہوا آنے والا، نام اللہ نے یہ رکھا۔ فرمایا ہر نام اپنی شان والا ہے، پر جو میں نے نام اپنا محمد رکھا ہے اپنے محبوب کا، وہ یہ ہے الذی یحمد حمدا کثیرا طیبا، کہ میرا محبوب وہ ہے جس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، جس کا نام سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہو اس کو محمد کہتے ہیں۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اب کیوں نہ ہو محبوب کی سب سے زیادہ تعریف کہ جس پر خدا بھی درود بھیج رہا ہے، جس پر ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، جس پر اللہ نے قیامت تک آنے والے ساری کی ساری مخلوقات کو حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جس کا ذکر اللہ فرمائے، جس کی تعریف خدا کرے، پھر اس کی تعریف کسی سے کم کیوں ہو جاتی ہے، کیوں ہو کر رہ جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اتنی مخلوقات آئی ہیں، اتنے انسان آئے ہیں، ان میں نبی بھی آئے ہیں، ان میں ولی بھی آئے ہیں، ان میں ہر عام و خاص انسان آیا ہے۔ اللہ نے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، اللہ نے یہ نام اپنے محبوب کا ہی رکھا۔ اللہ نے کسی فرشتے کا نام بھی محمد نہیں رکھا، فرمایا یہ نام محمد میں نے جو رکھنا ہے وہ اپنے محبوب حبیب کا رکھنا ہے، جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسے کہتے ہیں محمد۔ جب آپ جلوہ گر ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب کو آواز آتی ہے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اماں آمنہ کو آواز آتی ہے کہ اس کا نام کوئی اور نہیں رکھنا بلکہ اس کا نام اللہ نے محمد رکھ دیا۔ جب محمد رکھا جاتا ہے لوگ آتے ہیں، عبد المطلب تیرا جو بیٹا فوت ہو گیا تھا عبداللہ، جو شام کے سفر پر گیا واپسی پر فوت ہو گیا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا ہاں بیٹا ہوا ہے۔ کہا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے فرمایا اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے۔ آنے والوں نے کہا، قبیلے کے سرداروں نے کہا، دیگر وڈیروں نے کہا، دور دراز سے نزدیک سے آنے والے سبھی نے کہا کہ عجیب نام رکھا ہے، نہ یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، نہ یہ دوسرے قریشی خاندان میں سے ہے، نہ ہاشمی خاندان میں سے ہے، نہ کسی اور خاندان میں ایسا نام سنا ہے، نہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، نہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یہ نام محمد کیسے رکھا ہے؟ کہا اے لوگوں، اے آنے والوں، اے پوچھنے والوں، سن لو، ابھی تمہیں نام عجیب لگ رہا ہے کہ نام رکھا ہے، نیا نام رکھا ہے، آؤ میں تمہیں اس محمد کو دکھاتا ہوں، اس محمد کو تم دیکھو گے
کہ یہ آنے والا بھی آج سے پہلے اس طرح کوئی نہیں آیا۔ جس طرح نام نیا محمد ہے، اسی طرح آنے والا بھی محمد سبھی سے بے مثل و بے مثال ہے۔ محمد جیسا آج سے پہلے کوئی آیا ہوتا تو اس کا نام محمد رکھا جاتا۔ آج تک ایسا کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا، اس لیے عبد المطلب نے فرمایا میں نے محمد رکھا ہے کہ دیکھو اس محمد کو جب دیکھا تو سارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں عبد المطلب تو نے صحیح نام رکھا ہے، واقعی آنے والا بے مثل و بے مثال ہے۔ اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ علیہ السلام کے چہرے انور مبارک کو دیکھتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں، اور پھر وہ فوراً پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری ان آنکھوں نے آپ جیسا حسین محمد دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محبوب میری یہ آنکھیں آپ جیسا حسین دیکھتی تو تب نہ جب کوئی ماں آپ جیسا لال پیدا کرتی۔ گویا کہ آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ آنکھیں دیکھتی تب جب کوئی ماں ایسی طاقت رکھتی کہ آپ جیسا لال پیدا کرتی، ایسی کسی کے پاس طاقت ہی نہیں تھی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب اللہ نے تجھے ہر عیب سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اللہ نے ہر چیز سے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا یقین، میرا دل یہی کہتا ہے کہ آپ نے جس طرح چاہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے بنایا ہوگا۔ آپ نے چاہا ہوگا کہ اے اللہ میری آنکھیں ایسی بنانا، اللہ میری زبان ایسی بنانا، اللہ میری صورت ایسی بنانا۔ اللہ نے آپ سے پوچھ کر آپ کو بنایا ہوگا، اس قدر حسین آپ کو بنایا ہے۔ گویا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے باری تعالیٰ مجھے ایسا بنانا کہ جو مجھے دیکھے تو وہ یہی دیکھے، وہ یہی کہے کہ یہ بننے والا جو اتنا حسین ہے تو بنانے والا کتنا حسین ہوگا۔ اب آپ اسی وقار محمد نام ہی اتنا حسین، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت، اور پھر آنے والا وہ بھی حسین اور پیارا اور خوبصورت۔ جس طرح فرمایا کہ نام میں نے بے مثل و مثال رکھا ہے، اسی طرح آنے والا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اور محبوب علیہ السلام کا نام کائنات میں کسی شخص نے، کسی عورت نے نہیں رکھا، بلکہ محبوب کا نام محمد خدا نے رکھا۔ عبد المطلب کو بھی خدا کی طرف سے ندا، اور آپ کی نو حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ملی کہ یہ آنے والا جو ہے اس کا نام کوئی اور نہیں رکھنا، بلکہ اس کا نام محمد عرش پر اللہ نے رکھ دیا ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا محبوب علیہ نبی شینا علیہ السلام نے اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نام میں اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے کہ جو شخص میرے نام پر اپنا نام رکھے گا، اپنی اولاد کا نام رکھے گا، تو خدائے لم یزل نے فرمایا ہے میرا محبوب جس کا نام تیرے نام پر ہوگا محمد، میں خدا اس کو بخش دوں گا اور اسے جنت عطا کروں گا۔ فرمایا جس کے بیٹے کا نام محمد ہوگا، فرمایا رکھنے والے
والے کی بھی بخشش ہوگی اور جس کا نام رکھا جائے گا فرمایا اس کی بھی بخشش ہوگی۔ نام محمد کی برکت اتنی برکت، فرمایا جو بندہ نام محمد پکارتا ہے، جس حالت میں پکارتا ہے اور پکار کر نام محمد کا وسیلہ دے کر اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ صحابی رسول آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، میں اب کیا کروں؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر، اپنے گھر چلا جا اور وہاں جا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کر۔ کیا دعا کرنی ہے؟ بِأَسْأَلُكَ یا محمد، کہ اے اللہ میں تیری پاک بارگاہ میں محمد کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، محمد کا وسیلہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ میری اس بنائی کو لٹا دے۔ فرمایا صحابی رسول آگے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس شخص نے، اس صحابی رسول نے گھر جا کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اسی طرح الفاظ کہے، بِأَسْأَلُكَ یا محمد، اللہ میں تیری پاک بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، وسیلہ کا پیش کرتا ہوں تیرے محبوب محمد کا، اللہ مجھے شفا عطا فرما، مجھے بینائی عطا فرما۔ فرمایا اس شخص نے یہ دعا مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی۔ فرمایا نام محمد کی برکت سے اللہ نے اسے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی، یہ نام محمد کی برکت اس قدر ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے، گندم کے دانے کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنا تھا، جب آئے اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ اللہ پکارا، اللہ اللہ کہا، اور پھر جب ایک دن ایسا آیا اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی، بِأَسْأَلُكَ یا محمد، اے باری تعالیٰ میں تیری پاک بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا اے آدم مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ میری طرف اپنی رحمت کی توجہ فرما۔ باری تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد کا وسیلہ جو پیش کیا ہے، یہ نام تو نے کہاں دیکھا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ جب تو نے مجھے بنایا، میرے جسم میں روح ڈالی، باری تعالیٰ جب میں نے آنکھوں کو کھولا، سب سے پہلے عرش پر جو میں نے دیکھا وہ تیرے نام کے ساتھ محمد نام لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا۔ آج مجھے یاد آیا کہ وہ جو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام دیکھا ہے، اسی محمد کا وسیلہ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے آدم یہی بات ہے، آج تو نے اس محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اے آدم تیری دعا کو میں نے قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے محبوب محمد کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ یاد رکھ لے اے آدم، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا، اے آدم میں تجھے بھی نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو اے آدم میں اس کائنات کو نہ بناتا، اگر میں اس محمد کو نہ بناتا تو اے آدم میں خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح